آج پہلا روزہ تھا۔ سالن، روٹی، کباب، چاول، دودھ، سوئیاں، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے موجود تھے، اور شیخ چلی ایسے کھا رہے تھے جیسے آج کے بعد کھانے کو ملے گا ہی نہیں۔ ایک نوالا حلق سے اترتا نہیں کہ دوسرا منہ میں اور تیسرا ہاتھ میں تیار۔ ارے اماں، احتیاطاً ایک پراٹھا بھی تل دو، سارے دن کا روزہ ہے، کہیں بھوک ہی نہ لگ جائے۔ شیخ چلی نے بڑا سا نوالا چباتے ہوئے او کرتے ہوئے کہا۔ اماں جو ان کے لیے آدھی رات سے سحری کا سامان کرنے میں ہلکان ہو چکی تھی، غصے سے بولی، اب مجھے بھی 2-4 نوالے لے لینے دے۔ تو اب تک جتنا کھا چکا، اس سے دن بھر تو کیا کسی بھلے آدمی کو مہینہ بھر بھوک نہ لگے۔ ایسے روزے کا بھلا کیا فائدہ؟ اماں تم تو بس ناراض ہو جاتی ہو، چلو نہ پکاؤ پراٹھا، مگر کھانا کھا کر شربت تو بنا دو گی نا۔ دیکھ، ہوس میں ٹھونستا نہ چلا جا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اماں، اسی وقت ایک دھماکہ ہوا۔ یہ لو، گولا چھوٹ گیا۔ تیرے چکروں میں میں بھی ٹھیک سے کھا نہ سکی۔ خیر، اللہ کا شکر ہے۔ ہائے اماں، کیا سحری کا وقت ختم ہو گیا؟ ابھی تو میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، اور وہ شربت۔ ارے بیٹا، گولا چھوٹ گیا ہے، اب وقت نہیں کھانے پینے کا، بس کر، ہاتھ روک لے اب۔ مسجد گھر سے قریب تھی، اذان کی آواز آئی، تب شیخ چلی کو یقین آیا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 3-4 آدمیوں جتنا کھانا حلق سے اتارنے کے بعد بھی انہیں یہ غم تھا کہ انہوں نے پورا نہیں کھایا۔ وہ نماز پڑھ کر گھر لوٹے، وہ ساتھ والی چارپائی پر لیٹ گئے، اور پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی۔ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اماں اذان ہو رہی ہے، روزہ کھل گیا، جلدی سے افطاری لگا دو، میں بس ابھی ہاتھ منہ دھو کر آیا۔ وہ چلاتے ہوئے غسل خانے کی طرف دوڑے۔ اماں قریب ہی دوسری چارپائی پر سو رہی تھیں، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسی وقت شیخ چلی منہ پر پانی کے چھپاکے مار کر آ گئے۔ نگوڑ مارے، آنگن میں دھوپ پھیلی ہے اور تجھے افطاری کا وقت دکھائی دیتا ہے؟ ہلا کے رکھ دیا، ابھی ذرا آنکھ جھپکی ہی تھی۔ ارے ہاں، شیخ چلی نے سر کھجاتے ہوئے شرمندگی سے کہا، ویسے پھیلی تو ابھی دھوپ ہے، لیکن ہونا افطار کا وقت ہی چاہیے، ہمارا گلا خشک ہوا جا رہا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ اماں نے اپنا سر پیٹ لیا، بولی، ایسا روزہ کب کوئی رکھتا ہوگا؟ پہلے ہی کہہ رہی تھی پچھلے رمضان کی طرح روزے رکھنے ہیں تو رہنے ہی دے، مگر نہ مانا۔ اب توبہ میری جو کبھی سحری میں اٹھاؤں تجھے۔ اچھا اماں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ اوندے ہو کر چارپائی پر سو گئے۔ جیسے تیسے کچھ وقت گزرا، اماں پنکھا جھلتے جھلتے خود سو گئیں۔ شیخ چلی کو خیال آیا کہ اماں کا تو روزہ ہے، بیچاری میری وجہ سے پریشان بھی بہت ہوئی ہیں، کیوں نہ افطاری خود تیار کر لی جائے۔ اماں افطار کے وقت تمام چیزیں تیار پائیں گی تو بہت خوش ہوں گی، لہٰذا وہ باورچی خانے میں جا گھسے، تسلے میں بیسن ڈالا اور لوٹا بھر پانی اس میں ڈال دیا۔ اوہو، یہ تو بہت پتلا ہو گیا۔ انہوں نے بیسن گھولتے ہوئے سوچا اور کچھ اور بیسن تسلے میں ڈال دیا۔ اب بیسن بہت گاڑھا محسوس ہوا تو پھر اس میں دوبارہ لوٹا بھر کر پانی ڈال دیا۔ یوں اماں نے جو پورے رمضان کے لیے بیسن منگوا کر رکھا تھا، انہوں نے ایک ہی وقت میں گھول کر رکھ دیا۔ پھر چولہے میں آگ جلائی اور پھر اس پر کڑاہی رکھ کر اس میں تیل کا پورا ڈبہ انڈیل دیا۔ تیل چھلک کر چولہے میں گرا اور ایک زبردست شعلہ بھڑکا۔ شیخ چلی نے زوردار چیخ ماری کر بھاگ نکلے۔ ارے اب کیا کر بیٹھا؟ دم بھر کو چین نہیں ہے اس لڑکے کی وجہ سے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف آئیں۔
سامنے شیخ چلی خوف زدہ کھڑے ہوئے باورچی خانے میں بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ رہے تھے۔ ارے بد نصیب، یہ کیا کر دیا؟ اور اب کھڑا منہ کے دیکھ رہا ہے؟ جلدی پانی لا، آگ پر ڈال، نہیں تو سارا گھر راکھ ہو جائے گا۔ نکمے کامچور، آج تو میں تجھے اچھا سبق سکھاؤں گی۔ تو نے میرا جینا مشکل کیا ہوا ہے، تنگ آ گئی ہوں میں تیری روز روز کی بے وقوفیوں سے۔ معافی، ہمیں چھوڑ دیجیے۔